آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوکرائن میں جاری جنگ کی وجہ سے باقی دنیا پر اس کا کیا اثر پڑے گا، خاص طور پر یورپ، عرب ممالک، انڈیا اور پاکستان کس حد تک اس جنگ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سب سے پہلے انہی دو ملکوں کی بات کرتے ہیں جن کے درمیان جنگ جاری ہے۔ روس کی قومی ایئر لائن پر اس وقت تقریباً تمام مغربی ممالک نے پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے یورپ میں جانے والی گیس پائپ لائن بھی جرمنی نے منسوخ کر دی ہے، جس سے روس اچھا خاصا پیسہ اکٹھا کرتا تھا۔ روس کی سرکاری بینک کے تمام اثاثے جو مغربی ممالک میں تھے ضبط کر لیے ہیں، جس سے روس کی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کے علاوہ روس کو پریشرائز کرنے کے لیے روس پر بہت سی اقتصادی پابندیاں بھی امریکہ کی جانب سے لگ گئی ہیں۔ یوکرائن چونکہ اس وقت میدان جنگ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ نقصان یوکرائن ہی کا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر یہ جنگ کچھ عرصہ اور چلتی ہے تو یہ ملک ایک صدی پیچھے چلا جائے گا۔ یورپ پر اس کے اثرات یوکرائن اور رشیا کے بعد سب سے زیادہ پڑیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ، اگر روس یورپ جانے والی تمام گیس لائن بند کر دیتا ہے تو یورپ کی اکنامی پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ یورپ اپنی زیادہ تر انرجی کی ضروریات روس سے پوری کرتا ہے۔ روس کے علاوہ اگر اسے باقی دنیا سے فوری طور پر ضروریات پوری کرنا پڑی تو یہ بہت مہنگا سودا ہوگا۔ اس کے علاوہ یوکرائن سے جانے والے مہاجرین بھی یورپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا کریں گے، جن کو سنبھالنا یورپ کے لیے کسی درد سر سے کم نہیں ہوگا۔ اس جنگ کے اثرات شمالی افریقہ کے ملک لیبیا پر بھی پڑیں گے اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو، کیونکہ لیبیا میں روس نے ایک ایئر بیس بنا رکھی ہے جسے روس کسی بھی وقت ایکٹیو کر سکتا ہے۔ لیبیا کا ابھی تک اندرونی تنازع ختم نہیں ہوا، جسے روس مزید بڑھا کر مہاجرین کی ایک سیلاب یورپ کی طرف موڑ سکتا ہے اور ان مہاجرین کو ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت روس کے قریبی تعلقات ہیں۔ سیریا کی طرطوس بندرگاہ بھی روس کے پاس ہے۔ اس بندرگاہ سے سیریا اور عراق کا امدادی سامان آتا ہے۔ روس اس بندرگاہ کو بھی کسی بھی وقت بند کر سکتا ہے، جس سے خطے میں قحط پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں بھی مہاجرین کی اچھی خاصی تعداد یورپ کی طرف رخ کر سکتی ہے۔ اس جنگ کے اثرات سے اسرائیل بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے تو ظاہر ہے اسرائیل روس کی بجائے مغرب کا ساتھ دے گا، اور روس کے فوجی اسرائیل کے ہمسایہ ملک سیریا میں موجود ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرائن سے یہودی آبادی کی بہت بڑی تعداد اسرائیل کا رخ کر سکتی ہے۔ یہ جنگ عرب ممالک کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، بالخصوص امریکہ کے اہم اتحادی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر اس کے اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب اوپیک پر اپنی پکڑ مضبوط رکھنے کے لیے روس کا محتاج ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے روس کے ساتھ کئی دفاعی معاہدے بھی کر رکھے ہیں۔ سعودی عرب چونکہ یمن میں ایرانی نواز باغیوں سے لڑ رہا ہے اور اگر وہ یوکرائن کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو روس عرب خطے میں سب سے زیادہ ایران کے قریب ہے، لہٰذا یمن میں روس ایران کی مدد کر کے مغرب اور عرب ممالک کو پریشان کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ پر اس جنگ کے کیا اثرات پڑیں گے۔ امریکہ چونکہ یورپ اور روس سمیت کسی بھی ملک سے بارڈر شیئر نہیں کرتا، لہٰذا اسے مہاجرین کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف امریکہ روس کو یوکرائن کے مسئلے میں الجھا کر اس کے معاشی اور فوجی نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یوکرائنی حکومت کو نیٹو اور یورپی یونین میں شامل کرنے کی کوششوں سے جان بوجھ کر روس کو اس جنگ میں مجبور کیا گیا۔ جب روس یوکرائن کے بارڈر پر فوجیں جمع کر رہا تھا تو وہ اسی بات کی ضمانت مانگ رہا تھا کہ یوکرائن کو نیٹو میں شامل نہ کیا جائے، تو کسی نے بھی روس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ اگر روس مکمل طور پر یورپ جانے والی گیس اور تیل بند کر دیتا ہے تو یورپ کو مجبوراً امریکہ سے مہنگے داموں اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گیس خریدنا پڑے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یورپ اور روس کی جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کا ہے، کیونکہ اس وقت یورپ میں بنائی جانے والی چیزوں کی مانگ دنیا میں امریکہ میں بنائی جانے والی چیزوں سے زیادہ ہے۔ اگر یورپ اس جنگ میں مصروف ہو جاتا ہے تو امریکہ اپنا اسلحہ اور گاڑیاں باقی دنیا اور یورپ میں آرام سے بیچ کر منافع کما سکتا ہے۔ بھارت اور روس کے پرانے تعلقات کی وجہ سے وہ اس معاملے سے غیر جانبدار ہیں۔ پاکستان نے بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ووٹنگ کرنے اور بحث میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ بھارت اور پاکستان کی کوشش ہے کہ خود کو اس مسئلے سے جتنا زیادہ ہو دور رکھا جائے، کیونکہ اس مسئلے میں کودنے سے دونوں ممالک کے لیے نقصان تو بہت زیادہ ہے مگر فائدہ کوئی نہیں۔ دوستو، آپ کی اس صورتحال میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔